جس کو گود ملا کس کا؟ پیر طریقت کا، مجاہد ملت کے عقیدت مند کا، حضور مشاہد ملت کے فقیر کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صحیح وقت پہ آپ لائے ہیں، اپنے دعائیہ وقت پر پڑھا اندازہ فرمایا ہے دعائے ضمیر آج تیرے لیے، ہے دعائے ضمیر آج تیرے لیے، عاشق غوث و خواجہ رضا تو بنے۔ آمین۔ ہے دعائے ضمیر آج تیرے لیے، عاشق غوث و خواجہ رضا تو بنے۔ آمین۔ یہی ہے دعا۔ اس بچے کی یہ کرامت دیکھ لیجیے کہ میرے جیسے بے سورے کو بھی پڑھوا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ غوث اعظم کا فیضان ہے، اور کبھی کبھی کسی کی دل جوئی بھی کرنی چاہیے۔ اور میں نے یہ کلام بچہ بولے تو آپ کو دیکھنے لگا، اور مجھے غور سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب آج یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج تو یہ شاعر بنے ہیں، انہوں نے پیدا ہوئے کہیں امتحان میں ڈال دیا، میرے یہ تحریتی کلام کی ہے، میرا بھی امتحان ہو گیا، امتحان میں الحمدللہ پاس ہو گیا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں میری عقیدت آپ سب کا غوث قبول و مقبول ہو، اس کی ہم سب دعا کرتے ہیں۔ آئیے، بہت دیر سے آپ نعت و منقبت سماعت کر رہے ہیں، یہ دنیا میں دکھائیں اور تاکہ ان کی مغفرت کا وہ ذریعہ بن جائے، اور ان سے بھی زمانہ فیض پائے، ان سے بھی دین کی خدمت ہو، ان سے بھی اسلام کی خدمت کی کہہ لیجیے، جو بھی ہو آپ پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، حضرت علامہ عبدالحمید حبیبی صاحب اللہ، حضرت علامہ عبدالحمید حبیبی صاحب اللہ، نعرہ تکبیر۔ میری مجان کیا اللہ سب کو بلاؤ کہ میرے غوث اعظم کی کرامت ہے، سب لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کوئی نہ سمجھے کسی شخص وہ محبت کا شعلہ بن کر بھڑک جائے، عشق کا انگارہ بن کر بھڑک جائے۔ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت عبدالحمید حبیبی صاحب اللہ جب یہ پڑھ رہے تھے میں ان کو دیکھ رہا تھا، حضرت فرما رہے تھے کہ ایسی باتیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنے ہماری نظروں کے سامنے ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن وہ ذات بھی شامل ہو جاتی ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو شعلہ نے آپ کی عقیدت کی پیاس بجھا دی ہوگی، اور اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ سکتی ہے، لیکن جب حضرت کا حکم ہے تو میں 2-3 شعر پڑھ دے رہا ہوں۔ بہت نعرہ لگا رہے تھے نا، بہت اچھا لگ رہے تھے ہمارے بھائی لوگ جب غوث اعظم کا نعرہ لگا رہے تھے، لگ رہا تھا کہ ہم بغداد میں غوث اعظم کے روضے کے سامنے جلسہ کر رہے ہیں، اور انہیں مصیبت ہے نا، اس لیے کہ آج جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں بزم شاہ جھیرا میں ہر طرف اجالا ہے۔ سبحان اللہ۔ بزم شاہ جھیرا میں ہر طرف اجالا ہے، غوث کا کرم سب پر آج ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث کا کرم سب پر آج ہونے والا ہے، غوث کا کرم سب پر آج ہونے والا ہے۔ تو آپ درود شریف پڑھ لیجیے، تو 2-3 شعر میں بھی پڑھ دوں گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی ہماری عقیدت اتنی پختہ نہیں ہے کہ ہم غوث اعظم کا سامنا کر سکیں۔ ایک 2-3 قطعات صرف پیش کرتا ہوں، اس کے بعد 2-4 شعر اہمیت پر پڑھوں گا۔ ان کا جلوہ سما سکے جس غوث اعظم کی طرف توجہ رکھیے اور محبت کے انداز میں سماعت کیجیے۔ ان کا جلوہ سما سکے جس وہ تصور کہاں سے لاؤ۔ سبحان اللہ۔ توجہ سے غوث کر دیکھ لیں توجہ سے، ساری دنیا میں جگمگا
حبیبی صاحب بولا میں ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں لڑکڑاؤں میں اب نہیں لڑکڑاؤں بھی کہہ رہے ہیں حضرت کہ میں سوگر کا پیشنٹ ہوں، لیکن میں 7 بجے سے بیٹھا ہوں اور مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے سوگر بھی ہے. کہیے سبحان اللہ. لڑکھڑاؤں میں یہ نہیں ممکن ان کے در سے سنبھل کے آیا، ان کے در سے سنبھل کے آیا ہوں، کوئی خوشبو مجھے نہیں بھاتی کے در جب سے مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ہم ایسی بزم کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے ملاحظہ فرمائیں. آپ بھی سنیے گا جس میں عشق نبی کا جلوہ، جس میں عشق نبی کا جلوہ ہو، وہ حسین آئینہ ضروری ہے. سبحان اللہ. جس میں عشق نبی کا جلوہ ہو، وہ حسین آئینہ ضروری ہے. اپنے دل کو اجالنے کے لیے، اپنے دل کو اجالنے کے لیے عشق غوث ضروری. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق غوث ضروری. اور لوگ غوث اعظم تک تو پہنچ نہیں سکتے، اس لیے پہنچنے کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا وسیلہ بنا لیا ہے. اور وسیلہ وہ عالم دین ہوتے ہیں، وہ پیر طریقت ہوتے ہیں، وہ مرکز عقیدت ہوتے ہیں. اب چاہیں اس میں آپ لوگ سبحان اللہ کے سلامی سنیے گا تو اچھا لگے گا. اب شاعری سن رہے ہیں آپ لوگ، ابھی تک جو یہ لوگ سنا رہے تھے وہ آپ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی ہو رہی تھی. میں جو پڑھ رہا ہوں وہ اہل علم و فن کی ترجمانی ہو رہی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا نسبت بے پناہ، نسبت بے پناہ سمجھیے ہماری نسبت غوث کی، مجاہد ملت کی، اعلیٰ حضرت کی، مشاہد ملت کی، مجاہد ملت کی، مفتی اعظم کی. نسبت بے پناہ رکھتے ہیں، عارفانہ نگاہ رکھتے ہیں. غوث اعظم سے جن کو نسبت ہے ہم انہی کو گواہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور بہت عمدہ کلام. میں چونکہ شعلہ نے بلا دیا تھا اس لیے 12 ربیع الاول کے ہی دن وہ پیدا ہوئے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو رو رہے تھے تو اللہ اللہ کر رہے تھے. تو چند شعر آپ اگر چاہیں حضرت تو میں چونکہ حضرت نے کہا تھا کہ مشاہد ملت ہمارے یہاں پیدا ہو گئے، انہوں نے خوشخبری دی تو میں نے بھی مبارکباد دی. میں نے ان کو بتایا نہیں تو میں نے کچھ شعر ان کے لیے لکھ دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے اچھی محفل تو کہیں ہوگی نہیں، تو میں یہاں سنا دینا چاہتا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا آپ بھی سماعت کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا محمد وبارک وسلم. زیادہ نہیں شعر پڑھوں گا. ملاحظہ فرمائیں ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے. مطلع فرمائیں حضرت پوری توجہ کے ساتھ. تجھ پہ ہے فضل رب، تجھ پہ ہے فضل رب، رحمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. تجھ پہ ہے فضل رب، رحمت مصطفیٰ. اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا، تجھ
مجھ پہ ہے فضل رب رحمت مصطفیٰ، اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا، دادا دادی کے دل کی یہی ہے دعا، دادا دادی کہاں گئی بھائی؟ دادا دادی کے دل کی یہی ہے دعا، اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا، سبحان اللہ، اے مشاہد رضا۔ اور یہ جشن غوث الورا ہے، میں نے کیسے نسبت جوڑی ہے ملاحظہ فرمائیں، غوث خواجہ رضا کا یہ احسان ہے، غوث خواجہ رضا کا یہ احسان ہے، میرے مرشد مجاہد کا فیضان ہے، مرشد میرے مرشد مجاہد کا فیضان ہے، اللہ کی ہے تیرے لب پہ صدا، سبحان اللہ، اللہ پیدا ہوئے تھے تو اللہ بول رہے تھے، اللہ اللہ ہے تیرے لب پہ صدا، اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا۔ اور یہ شعر حضرت آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، مشاہد رضا کی اماں جو ہیں یہ ان کے جذبات میں نے پیش کی ہے جشن غوث اعظم میں۔ چاند کا میرا ٹکڑا سلامت رہے، چاند کا میرا ٹکڑا سلامت رہے، اپنے ابو کی راحت سلامت رہے، اور چوم کر تجھ کو یہ تیری ماں نے کہا، چوم کر تجھ کو یہ تیری ماں نے کہا، اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا۔ اور یہ چلی گئی ام الورا ہے، نبی جگی ہوئی ہے، شعر پہنچا دیجئے گا کہ میرا بھیا ہزاروں میں تو ایک ہے، سبحان اللہ، ام الورا کہتی ہے میرے بھیا ہزاروں میں تو ایک ہے، نام لیتا ہے رب کا بڑا نیک ہے، نام لیتا ہے رب کا بڑا نیک ہے، اور مسکرا کر یہ کہتی ہے ام الورا، اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا۔ اور حضرت مشاہد رضا کے حضرت خلیفہ بھی ہیں، اس لیے دونوں طرف جا رہا ہے، فیضان ادھر سے بھی آ رہا ہے اور ادھر سے بھی۔ ملاحظہ فرمائے، تیری آنکھوں میں روشن رہے کہکشاں، تیری مسکان پر ہے فدا میری جان، دیکھ کر تجھے تو کہتے ہیں حامد رضا، اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا۔ اللہ اکبر، ہر ولی اللہ کے دعوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مولانا عبدالنبی صاحب حبیبی، علامہ مولانا عبدالنبی صاحب حبیبی، نعرہ تکبیر۔ آئیے جمیل بھائی دوبارہ رسالت دیجیے، دوبارہ رسالت دیجیے۔ اب جناب شمیل بھی مسرور ہے، سبحان اللہ۔ اس کے گھر میں اتنا مبارک بیٹا آیا ہو کہ جو رونے کو بجائے اللہ اللہ کرتا ہو، کتنا مسرور ہوں گے بھیا، سبحان اللہ ہے نا۔ اس گھر میں حضرت علامہ عبدالحمید صاحب قبلہ کے گھر میں جو ان کا نبیرہ پیدا ہوا ہے، جو ان کا پوتا پیدا ہوا ہے، اتنا کرامتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عالم، حافظ، قاری، پیر اور سچا غوث اعظم کا دیوانہ۔ سبحان اللہ۔ اب جناب شمیل بھی مسرور ہیں، فیض شاہ امم سے
وہ پرنور ہیں، فیض شاہ امم سے وہ پرنور ہیں، مل گئی ہے انہیں، مل گئی ہے انہیں، مل گئی ہے انہیں نعمت بابا، مل گئی ہے انہیں نعمت بے بہا، اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا۔ اور اتنی دیر سے آپ کو بات دے رہے ہیں تو آپ کا بھی ایک شعر بنتا ہی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مولانا فرمائیں از رہے عشق و الفت یہ کہنے لگے، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم کے ذکر میں شامل ہیں، غوث کے چاہنے والے کا ذکر کرنا بھی غوث کا ذکر کرنا، اس لیے کہ بغیر غوث کے حکم کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ از رہے عشق و الفت یہ کہنے لگے سارے اہل عقیدت، یہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ خوش رہے تو محمد مشاہد رضا، اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا۔ ام الورا آ گئی ماشاءاللہ۔ اب حضرت علامہ عبدالحمید صاحب قبلہ آپ کی توجہ چاہتے ہوئے آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبدالحمید آج ذیشان ہیں، ادھر ہم اپنے موضوع کی طرف آ گئے تھے۔ حضرت عبدالحمید آج ذیشان ہیں، ان کے گھر غوث اعظم کا فیضان ہے، یہ مچل کر سبحان اللہ۔ گھر غوث اعظم کا فیضان ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا، اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا۔ اب مقطع پیش کر رہا ہوں، میں نے جو وعدہ کیا تھا حضرت کو میں نے پورا کر دیا۔ مولانا فرمائے ہے دعائے سمیرا جو تیرے لیے، دیکھیے وہ سن رہے ہیں، بنگال کا سب سے بڑا شاعر جس کے لیے لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، وہ شان بے نیازی کے ساتھ سویا ہوا ہے، اسی کو اصل بادشاہت کہتے ہیں۔ اگر بادشاہت کیا چیز ہوتی ہے یہ دیکھنا ہو اور اس بچے کو دیکھ لیجیے جس نے ابھی شعور کی آنکھیں نہیں کھولی ہیں، وہ بتائے گا کہ بادشاہت کیا ہوتا ہے، فقیری بھی وہی بتائے گا، بادشاہت بھی وہی بتائے گا۔ اور وہ بچہ جو غوث اعظم کے دیوانے کا نواسا ہو، سبحان اللہ، وہ بچہ جو اعلیٰ حضرت کے دیوانے کا دیوانہ ہو، وہ کتنا قسمت والا بچہ ہے جس کو گود ملا تو عالم دین کا، کہیے سبحان اللہ، جس کو گود ملا حافظ قرآن کا، جس کو گود ملا کس کا؟ پیر طریقت کا، مجاہد ملت کے عقیدت مند کا، حضور مشاہد ملت کے فقیر کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صحیح وقت پہ آپ لائے ہیں، اپنے دعائیہ وقت پر پڑھ رہا ہوں، مولانا فرمایا ہے دعائے سمیرا جو تیرے لیے، ہے دعائے سمیرا جو تیرے لیے، عاشق غوث و خواجہ رضا تو بنے، آمین، ہے دعائے سمیرا جو تیرے لیے، عاشق غوث و خواجہ رضا تو بنے، تحیت بن کے نکلی ہے دل سے دعا، تحیت بن کے نکلی ہے دل سے دعا، اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا۔ دادا دادی کے دل کی یہی ہے دعا، دادا بھائی ہیں، دادا دادی کے دل کی یہی ہے دعا، اے مشاہد رضا، اے مشاہد رضا، دادا دادی کے دل کی یہی ہے دعا، دادا دادی کے دل کی یہی ہے دعا۔ اس بچے کی بھی ایک کرامت دیکھ لیجیے کہ میرے جیسے بے سورے کو بھی پڑھوا دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ غوث اعظم کا فیضان ہے، اور کبھی کبھی کسی کی دل جوئی بھی کرنی چاہیے،
اور میں نے یہ یہاں پر کلام ایک بچہ بولے تو آپ کو دیکھنے اور لگا. مجھے غور سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب آج یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج تو یہ شاعر بنے ہیں، انہوں نے پیدا ہوتے ہی امتحان میں ڈال دیا میرے یہ تحریری کلام لکھی ہے. میرا بھی امتحان ہو گیا، امتحان میں الحمدللہ پاس ہو گیا. غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ مجھے عقیدت آپ سب رہا غوث قبول و مقبول ہو، اس کی ہم سب دعا کرتے ہیں. آئیے بہت دیر سے آپ نعت و مرتبہ سماعت کر رہے ہیں، مات رسول سماعت کر رہے ہیں. تہنیت کلام میں بھی میں نے مذہبی رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے، اس میں بھی غوث کا فیض، خواجہ غریب نواز کا فیض، امام احمد رضا کا فیض، تمام بزرگوں کا حضور، مشاہد ملت کا فیض، یعنی اس کو بھی میں نے عقیدت کے رنگ میں ڈھال کر پیش کیا ہے. ہمارے عالم دین حضرت علامہ صابر علیمی صاحب کی بھی بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ اس بچے کی زندگی پہ مکمل بزرگان دین کے فیضان کی خوبصورت عقیدت کی چادر ہمیشہ تنی رہے. آئیے سب لوگ مل کر ہم محمد مشاہد رضا کی لمبی عمر کے لیے، صحت کے لیے، اچھی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دادا دادی کو ایک بہترین عالم بن کر یہ دنیا میں دکھائیں اور تاکہ ان کی مغفرت کا وہ ذریعہ بن جائیں اور ان سے بھی زمانہ فیض پائے، ان سے بھی دین کی خدمت ہو، ان سے بھی اسلام کی خدمت جانو جانب پھیلے. اب میں بلا تاخیر آج کی اس مقدس جشن غوث الورا میں حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت علامہ عبدالحمید حبیبی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے حضرت خطبہ صدارت کہہ لیجئے، خطبہ آخری اس بزم کی جو تقریر ہوتی ہے وہ کہہ لیجئے یا خطبہ سرپرستی کہہ لیجئے، جو بھی ہو آپ نے فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا. حضرت علامہ عبدالحمید حبیبی صاحب قبلہ، حضرت علامہ عبدالحمید حبیبی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی النبی و ما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، میری بیان کیا کیا سب کو بلاؤ کہ میرے بہت زیادہ کرامت صاحب کے سب لوگ اور کوئی نہ سمجھے وہی ہے ان سب کے لیے باعث سب کے لیے، صرف میرے لیے نہیں. اور میں اس میں کرتا ہوں تاکہ لوگ دیکھ کے کریں. جب تک اگلی زندگی کو نہیں پیش کروں گا تو کون کیا جانے گا کون کیا ہے، حقیقت کیا کس کی ہے. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر گزار سبحان اللہ. ہمارے بہت ہی علاقمند ہیں حضرت ضمیر رسول صاحب. جب سے آیا ہوں تقریباً تب سے ملاقات ہے، جلسوں بھی ملاقات ہے، آنے جانے راستے میں ملاقات ہے. میرے غوث کا فیض ہمارے اشرف رضا صاحب ہیں، شعلہ صبرم ہیں اور دیگر جتنے ہمارے مہمان ہیں. غوث اعظم کی بارگاہ مصطفیٰ سرکار سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کے گھروں کے بلاؤں کو دور فرما اور جن کے گھروں میں یا رزق حلال میں پریشانی ہے، میرے غوث ہمارا عقیدہ قرآن کہتا ہے اللہ کا ولی مردان یا زندہ ہے. میرا جو عقیدہ ہے کہ وہ آئے ہیں، آنے کی دلیل کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو امٹ پڑے، یہ مجاہد ملت کے آنے کی دلیل ہے. دل میں عشق غوث الورا ہو، سبحان اللہ ہو، اور سبحانی گانے کرے. بے شک بے شک بے شک حق بیٹھ کے دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ فرشتے زندہ ہیں کہ نہیں؟ بولیے. فرشتے زندہ ہیں، آپ بھی زندہ ہیں. کبھی آپ نے کندھے پر رکھ کے مصافحہ کیا؟ کیا دلیل پیش کی ہے؟ واہ، 'واہ 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 'واہ
کلام الکاتبین لکھ کر برائی لکھنے والے کبھی آپ نے مسافہ کیا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اور جب ایک ولی ولایت کا لباس پہن لیتا ہے مجھے نظر نہیں آئے گا وہ نظر سب کو آئے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. اسی کا نام ہے روحانیت. شعرا صاحب نے کیا پڑھا؟ پتے پہ نظر آئے لیکن واقعہ کیا ہے؟ وہ اشعار پڑھے ہیں. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے ہاں آقا. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے ہاں آقا. یہ معمہ ہے، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ ہو وہ کیا ہے؟ وہ ایک روحانیت. 70 مریدوں نے دعوت کی افطار کرنے کے لیے. آپ نے سنا ہوگا، سنے کہ نہیں؟ کہاں؟ بغداد میں. افطار کا ٹائم ہوا، سب وہاں پہنچ گئے. ایک وقت اسی کو روحانیت ہے اور روح کے ساتھ اپنے دولت قضا کے اندر موجود تھے. افطار رہا بھی کر رہے ہیں اور 70 مریدوں کو وہاں کے افطار مغرب کی اذان ہوتی ہے، لوگ نماز سے فارغ ہوئے. ایک کار اٹھا ہے، آج میرے قسمت کا ستارہ چلا اٹھا، میرے باس ہمارے گھر آئے. آجو تو جھوٹ بولتا ہے. دوسرا کہتا نہیں ہمارے گھر آئے تھے، تیسرا کہتا ہے میرے گھر آئے تھے. 70 گھر والوں اکٹھا ہو کر جھگڑا کرنے لگے. میرے خاص نماز سے فارغ ہو کر گئے. آپ کیوں لگ رہے ہو؟ حضور ہمارے گھر نہیں آئے تھے. اور میری نگاہوں میں دیکھ، تمہارے کار کی بیٹری میں چارج کر دو. تھوڑا سا دیکھا کہا اب یہ پیپل کا پیڑ تھا. پیپل کے دیو رہتا ہے، وہاں میرا غوث تھا، آئی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد کہا دیکھو پیپل کے پتوں پر کون ہے؟ کہا سرکار مان لیا، سب وہاں ہو گئے. سبحان اللہ. یہ روح نئی روحانیت پتے پچڑ کر ہے اور روح کے ساتھ وہاں محفل میں کھڑے ہوئے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پورا مہینہ آنن فانن بھی لوگ میلاد شریف کر لیتے مہینے میں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ غوث کہتے ہیں اسی کو جو سنے فریاد. غوث کہتے ہیں اسی کو جو سنے فریاد کو. منکروں نے ترجمہ تک نظارہ غوث کا. جو ولایت کے منکر ہیں ولی کا ترجمہ بھی نہیں جانتے اور غوث کا ترجمہ بھی نہیں جانتے. غوث کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ مولانا عبدالحمید صاحب ابھی نعرہ تکبیر. جمیل بھائی بنائیے آپ انداز سے، آپ بنائیے بنائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. میرا غوث غوث بھی ہے، غیاث بھی ہے، مغیث بھی ہے اور ماننے والوں کے لیے مفید بھی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا آئیں گے وہ محشر میں دستگیری کے لیے اکیلا ہے. آئیں گے وہ محشر میں دستگیری کے لیے. کیا خود کا وعدہ نبھانا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شخص آئے لوگ کہتے ہیں پیر مریدی بیکار ہے، لیکن حضور غوث اعظم کے اپنے مرشد کا نام کیا؟ حضرت سید مخزوم رضی اللہ تعالیٰ مخزومی رضی اللہ سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے مرشد کا نام. جب بڑے پیر کو پیر کی ضرورت پڑے ہمیں کیوں نہیں پڑے؟
کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے میری مریدی بیکار ہے. اس تمہیں ہدایت کا راستہ ملتا ہے. جو نہیں مانتے مت مانے. اگر کہیے گا کہ بیکار ہے تو بات کہاں پہنچتی ہے؟ جب آپ مرید ہوتے ہیں تو حضور غوث اعظم سے لے کر کے حضور رسول اللہ تک بات جاتی ہے. ایک چور آیا ہاں حضور مجھے آپ مرید کر لیجیے لیکن شرط یہ میری پہلے میری شرط یہ رہے گی کہ میں مرید کا وہ کیا کہا کہ میں چوری کرتا ہوں چوری کروں گا نماز نہیں پڑھتا ہوں ہم نہیں پڑھ پائیں گے. میرے بوس جاہل نہیں تھے. کیا بات ہے. علم ظاہر بھی پڑھایا گیا حدیثوں میں اور خانقاہ میں پہنچے تو نگاہوں سے پلایا گیا. کیا پلایا؟ کہا دونوں شریعت کے خلاف بات کر رہے ہو میں تمہیں مرید نہیں کروں گا. شریعت کا خیال کرنا رکھا. اور آج کل جو پیر پہنچتے ہیں کوئی روزہ معاف کرا دے رہا ہے کوئی نمازیں معاف کرا دے رہا ہے 50,000 دیجیے تو نماز معاف کرا دے رہا ہے. ایسا ہوتی ہے. المکر والمکران والے ہیں. سمجھائی بات ہے؟ یہ نئی اصطلاح ہے المکر والمکران. یہ سب مدرسے سے ہی آتا ہے. اس کے بعد میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میری تو ایک بات مان لے میں تجھے مرید کر دوں گا. میری بھی ایک شرط ہے. کہا سرکار سینکڑوں شرطوں کو میں مان لوں گا لیکن نماز نہیں پڑھائیں گے چوری کرتے ہیں چوری کریں گے. کہا حضور غوث اعظم فرمائیے کہ آپ کا شرط کیا کا ایک شرط ہے ایک شرط. کہا وہ کیا؟ کہا کہ تم اذان دے جب نماز کا ٹائم اذان دینا. کہا ٹھیک ہے حضور مجھے منظور مرید ہو گیا. اب دیکھیے پیر کیسے مدد کرتا گیا. چور در بر ولی بن کے لوٹا در غوث کا ہم کرم دیکھتے ہیں. یہ سچ ہے کہ بالکل ہی کم دیکھتے ہیں مگر غوث کا ہم کرم دیکھتے ہیں. گھر پہنچا 4 دنوں تک اپنے گھر کے اندر تھا. جب نماز کا ٹائم ہوا وضو بنائے اذان دینے لگے. بیوی دیکھی کیا پاگل ہو گئے اس کے پہلے اذان نہیں دیتے تھے. تو کہا نہیں آج میرا ایک آدمی سے معاہدہ ہو چکا بات چیت ہو چکی ہے تم کو نہیں بتاؤں گا تم نہیں جانتی ہو. کہا 4 دن ہو گیا کھانا پینا کہاں سے آئے گا؟ کہیں سے مال لاؤ گے تب نا کہیں سے مال آئے گا تب نا. کہا ٹھیک ہے میں اس کا بھی انتظام کروں گا. 5ویں دن اس نے کھانا پینا کھایا اذان دی. کہا کہ فجر سے پہلے تو چور ڈاکو لوگ پہنچتے کہتی چوری کرنے چلا اذان دے کے چلا. جب وہاں پہنچتا ہے تو صبح کا اذان وقت فجر کی اذان کا وقت ہونے والا تھا. کچھ ہی دیری کے بعد بغداد کے اس محل میں پہنچتا ہے. رسہ پھینکتا ہے چڑھتا ہے گھر کے اندر پہنچ جاتا ہے اور ساری تجوری کو کھول کھال کر کے بستے کے اندر مال بھر لیتا ہے. سونا چاندی ہیرے جواہرات رکھ لیتا ہے. کندھے پہ رکھا. اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز کہا میرا تو معاہدہ ہو چکا ہے غوث اعظم سے. جھولا رکھا چوری کے مال کو رکھتا ہے اور گھر میں وضو بنایا اذان دینے لگتا ہے. گھر کے سارے افراد اٹھ گئے. سبحان اللہ کیا بات. گھر کے سارے لوگ اٹھ گئے. ابھی بیچارہ کیا کرے اذان دیا سامان رکھا اور اس نے نیت باندھ کے نماز ادا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز پڑھنے لگا.
گھر والے سب جاگے نمازی تھے، وضو بنا کر انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی سے حضرت سلام پھیرے تو فرض نماز فجر کی ادا کی جائے۔ جیسے سنت پڑھ کر سلام پھیرے، کہا حضور سورج نکلنے والا ہے، کہیے تو تکبیر کہوں، آپ امام بن جائیے، کیا بات ہے، کیا کہنے، آپ امام بن جائیے۔ کہا میں تو چور کہیں اذان دیتا ہے، میں چور ہوں، دیکھو تمہارا مال یہاں رکھا ہے، کہا ہم کچھ نہیں جانتے، آپ کی شکل صورت تو بتاتی ہے آپ چور نہیں ہے، داڑھی بھی ہے، شریف لباس بھی پہنے ہیں، آپ چور تو ہو نہیں سکتے، لیکن آج آپ کو نماز پڑھانی پڑے گی۔ ہم چور کے لیے سے نہیں دیکھ رہا ہوں، ہماری نگاہ ہے کچھ اور دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے میں عجیب کشش پیدا ہو رہی ہے، ہم لوگ پیچھے پڑ گئے، یہ آج نماز پڑھ لیں گے، یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ حضرت تشریف لائے۔ کیا بات ہے، یہ کس کا کرم تھا، اس سے وعدہ کیا، بڑے پیر دل سبھی نے وعدہ کیا۔ اب غوث اعظم اپنے مریدوں کے ساتھ فجر کے بعد اپنے روم میں بیٹھے ہیں اور مسکرانے لگے، سبحان اللہ، مسکرا پڑے۔ مریدوں نے کہا حضور مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا آج وہ پھنس گیا، صرف ایک میری شرط میں، ایک شرط میں آج پھنس گیا، وہ وہیں سے دل میں توبہ کرتا ہے میں چوری نہیں کروں گا، ارے میرے غوث نے مجھے موزی بنا دیا، میرے غوث کی نگاہ پڑی، میں نے توبہ کر دیا، اگر میں پہلے ہی ایسا ہو گیا ہوگا بھاری نوبت نہیں آتی۔ یہ غوث اعظم کا تصرف، جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت کی روشنی دکھلائی، اذان، خود اس کے دل سے چوری کی تمام بیماریاں ختم ہو گئی، ہدایت کا راستہ پا گیا۔ جب چور ہدایت پا سکتا ہے ہمارے تو چور نہیں، لیکن کچھ لوگ نماز کے پابند نہیں، نماز کی چوری کرتے ہیں، اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے مثال زندگی ہے، بچپنا بھی بے مثال ہے، جوانی بے مثال ہے، 91 سال کی عمر تھی، بڑھاپا بھی بے مثال تھا، 91 سال کی عمر میں آپ نے پردہ کیا۔ ابھی کتنے سال ہو گئے پردہ کیے؟ 1446 ہجری ہے، 561 ہٹا دیجئے تو 985 سال ہو گیا مثال کیے۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا کتنا سال ہو؟ 985 سال ہو گئے، اور 800 سے زیادہ فجر نماز میں پردہ کیے ہوئے، تو پتہ یہ چلا کہ خواجہ غریب نواز نے بھی دیکھا ہے، اور کیسے دیکھا؟ جب حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن کے اوپر ہے، خراسان کی پہاڑیوں میں اللہ کے ذکر وظائف کرے جن کا حیات ہے، آپ نے وہیں سر کو جھکا لیا۔ 300 اولیاء کرام نے اپنے سروں کو جھکایا، وہی کہا اے میرے غوث، یہ سر ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور ایک نے انکار کر دیا، حضرت شیخ عبداللہ سنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ سنانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ نہیں، میں بھی ولی، آپ بھی ولی، میں آپ کے قدم کو آپ کے قدم پر رکھوں گا، انکار کر دیا۔ غوث اعظم نے فرمایا ولی سے جا تیرے کندھے پر خنزیر کا پیر رہے گا۔ جب غوث اعظم کی نگاہ کا عالم تو رسول اعظم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، واقعہ تفصیلی ٹائم بھی اپنی تفصیلی کے ساتھ آگے بڑھ رہا، لہذا میں کہنا چاہوں گا میرے غوث نے جب کہا
بات حقیقت ہو کے اس نے رکھا اپنے گردن پر، جا رہا تھا حج کرنے، راستے میں عیسائی لڑکے کو دیکھ کے فریفتہ ہو گئے، مریدوں سے کہا تم لوگ جا سکتے ہو، لیکن کچھ مرید وفادار دکھائے نہیں، جب اچھائی میں ساتھ تھے اور برائی میں بھی ہاں ساتھ غوث اعظم نے اللہ نے قوت دی ہے، وہ مظہر الہی ہے، ولی بناتے بھی ہیں اور گڑبڑ دیکھا تو پاور سیز کر لیتے ہیں، سارا پاور کھینچ لیا، جا ختم کہانی۔ پہنچے وہاں کا دستور تھا اگر کبھی لڑکی سے شادی کرو گے تمہیں شراب بھی پینا ہے اور تمہیں خنزیر کو چراگاہ میں لے جانا۔ گئے ایک خنزیر کا بچہ چل نہیں پا رہا، اپنے کندھے پر اٹھا کے رکھا، میرے غوث کی بات سے انکار کیا تھا، نہیں رہے کیا اپنی مرضی سے کہے تھے؟ نہیں، اللہ کی مرضی سے اعلان کیا کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردنوں کے اوپر ہے، اور شب معراج میں میرے نبی کا قدم غوث اعظم کے کندھے مبارک پہ نقش مصطفیٰ پیر مبارک بن گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مرضی الہی سے انہوں نے اعلان کیا، اپنی طرف سے نہیں اعلان کیا، کیونکہ اللہ نے ولیوں کو سبحان کو فرمایا ہے، میں ساتھ اللہ آنکھوں کا چشم اللہ، یہ اللہ کے ولیوں کی آنکھوں کی لیکن نگاہ میری ہوتی ہے۔ بہرحال جب تمام چیزوں کو دیکھا کہ شراب کی نوبت آئے گی، خوف طاری ہوتا ہے، سب پھینک دیا، کہا مجھے غوث کی بارگاہ لے چلو، میری بارگاہ کا مزید میرے ہاتھ میں رسی باندھ اور تسلیم کر لے چلو، سزا متعین خود کرتے ہیں لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا کیا حال ہے؟ آپ نے انکار کر دیا تھا، کیا کیا معاملہ پیش آیا سب میں دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ۔ وہاں پہنچے بات ٹھیک ہے، انہوں نے توبہ کرایا، استغفار کرایا، غسل کروایا، لباس بدلا، کہا میرا علم سب ختم ہو گیا تھا، اور سینے سے سینہ ملایا، سینے سے سینہ ملایا، مدینہ پہنچا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب پہنچایا تو کہاں علم آیا کہ نہیں، کہاں آ گیا، کہا میں نے سر ختم کر لیا، جہاں چاہو رکھو قدم پر۔ کیا بات ہے، کیا کہنا۔ بحث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مناتے اس لیے ہیں، ہم اس میں یاد کرتے ہیں کہ فائدہ سب کو حاصل ہے۔ آپ حقیقت میں دیکھیے گا تو ضرور آج کے بعد جب گھر جائیے گا دنوں کے اندر آپ کو فیض ضرور نظر آئے گا، ایمان مکمل ہوگا۔ ارے بھائی آپ روڈ پہ چلتے ہیں، روڈ کا قانون ہے دینا بایاں کس طرف سے جائیے، کس طرف سے چلتے ہیں؟ بائیں سے، دائیں سے چلیے گا، گاڑی چل جائے، یہ قانون کی خلاف ورزی کیجیے گا تو روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہے، اور ولی کی شان میں کچھ آپ کیجیے گا تو ایمان جانے کا ہوگا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ، بے شک۔ ایمان جانے کا وقت کبھی بھی اللہ کے ولیوں کے بارے میں زبان کو ہر طرف لے جانا چاہیے، یہ مظہر الہی اس وابستہ رہیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی فرمائے گا۔ اور 11ویں شریف زیادہ مشہور ہے، ہر بارہ کی تاریخ میں رات میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث شریف پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرماتے ہیں عبد القادر تو میری 12ویں کی دھوم مچاتا ہے، لوگ تیری 11ویں کی دھوم مچائیں گے۔ غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، اور ساری نبی کی امت پر غوث اعظم کا فیضان ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا فیضان اہل سنت جماعت کو ملتا ہے، جو نہیں مانتا جاتا سب سے پہلے اس کو ملتا،
سب سے پہلے اس کو ملے گا جو نہیں مانتا ہے. کیوں؟ جلدی لے کر جائے تاکہ ہدایت کا راستے پر آ جائے. اور ہم لوگوں کو بعد ملتا تاکہ نماز پابندی سے پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, وظیفہ پڑھے, تب اس کا کیا بات ہے. فرق ہے. لیکن ہم بفرا جاتے ہیں.